کون سا فرقہ جنتی ہے اور کون سا فرقہ جہنمی ہے۔ سامعین حضرات، آج ہم اس بیان میں اسی چیز کو حدیث کی روشنی میں واضح کرنے والے ہیں کہ جنت میں کون سا فرقہ جائے گا، کون سا فرقہ جہنم میں جائے گا، اور کتنے فرقے جنتی ہوں گے، کتنے فرقے جہنمی ہوں گے۔ کیونکہ بھولے والے سنی مطالعہ کم کرتے ہیں، کم پڑھتے ہیں، باتوں کو بھی کم سنتے ہیں، اور ان لوگوں کے چکر میں آ جاتے ہیں جو ایمان کو چھیننے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ فرقہ بازی صرف اور صرف سنی کرتے ہیں، اور اتنا ہی نہیں بلکہ یہاں تک کہتے ہیں کہ بریلی سے یہ فرقہ بازی شروع ہوئی ہے، احمد رضا سے یہ فرقہ بازی شروع ہوئی ہے، لہٰذا آپ پوری بات کو سنیے۔ اور یہ کہہ کر ان کے ایمان پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو یہ فرقے کا ذکر کیا بریلی کے امام احمد رضا نے کیا ہے؟ صرف یا ہم سب کے امام، امام الانبیاء حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی کہیں اس کا ذکر کیا ہے۔ اس بیان میں یہی سی بات کو ثابت کریں گے کہ اعلیٰ حضرت نے اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں کہا ہے، صرف و صرف اللہ کے فرمان کو عام کیا ہے، اللہ کے رسول کے فرمان کو عام کیا ہے۔ لہٰذا یہ فرقہ بازی سنیوں کا طریقہ نہیں، یہ فرقہ بازی بریلی کے اعلیٰ حضرت کا طریقہ نہیں، بلکہ حضرات فرقے کے بارے میں تو نشاندہی اللہ کے رسول نے حدیث پاک میں کی ہے، لیکن حدیث پاک سننے سے پہلے ہم یہ بھی بتا دیں، کچھ امام آج امامت کرتے ہیں، لیکن حضرات ان کے بیان میں کہیں اس چیز کا ذکر نہیں آتا کہ کون سا فرقہ جنتی ہوگا، کون سا فرقہ جہنمی ہوگا۔ وہ یہ سوچتے ہیں کہ اگر ہم حق بیان کر دیں گے تو ہماری امامت چلی جائے گی، دوسری جگہ جا کر امامت تلاش کرنا پڑے گی، اس لیے سارے لوگوں کو خوش رکھیں اور اس چکر میں نہ پڑیں۔ لیکن میں ان اماموں سے کہنا چاہتا ہوں جو اپنی روٹی سیدھی کرنے کے لیے صرف یوں ہی لگے رہتے ہیں اور سب کو لپیٹتے رہتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ اگر حق بیان کر دیا تو ہماری امامت چلی جائے گی، اس لیے صلح کلیوں سے بھی ہاتھ ملا کر رہیں، دیوبندیوں سے بھی ہاتھ ملا کر رہیں، اور سنیوں کے تو امام ہم ہیں ہی۔ لہٰذا بہتر یہی ہے کہ فرقہ بازی کچھ نہ ہو، فرقے کے بارے میں کچھ بیان نہ ہو، اور ہمارا کام چلتا رہے۔ لہٰذا اے امامو، تم مصلح امامت پر ہو، بہت اچھی جگہ پر ہو، اللہ نے بہت اچھی جگہ عطا کی ہے، لیکن اس مصلح امامت کا خیال رکھو، اور صحیح کو صحیح، غلط کو غلط کہو، دودھ کا دودھ، پانی کا پانی کر دو۔ چاہے تمہاری امامت ایک دن چلے، ایک مہینہ چلے، ایک سال چلے، یا 2 سال چلے، یا 10 سال چلے، لیکن اس خیال میں نہ رہو کہ 10 سال تک چلتی رہے گی اگر میں سب کو لپیٹتا رہوں گا، 20 سال تک چلتی رہے گی اگر میں سب کو لپیٹتا رہوں گا۔ حضرات سنو، رزاق اللہ تعالیٰ ہے۔ آپ 20 سال کا کام اگر سچے سنی صحیح العقیدہ بن کر کام کرو گے تو جو 20 سال میں کام ہونے والا ہے وہ آپ 1 سال میں، 2 سال میں بھی کر سکتے ہو۔ لیکن بہت سے لوگوں کو دیکھا ٹکے رہتے ہیں، جگہ چینج نہ ہو، پریشانی نہ آئے۔ ارے ہمارے نبی کو دیکھو، مکہ چھوڑا دین کی خاطر، کفار نے وہاں مدینے چلے گئے، وہاں بھی آپ کو آرام سے نہ رہنے دیا۔ ارے یہ تو امامت کی بات ہے۔ رزاق اللہ تعالیٰ ہے، بندے رزاق نہیں ہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ جب بندہ محنت کرتا ہے تو رزق کے دروازے اس کے لیے کھول دیتا ہے۔ اس لیے اماموں،
صحیح بتاؤ کہ کون صحیح ہے، کون غلط ہے، کون سا فرقہ جنتی ہے، کون سا فرقہ جہنمی ہے۔ جو حق ہے اس کے ساتھ رہیں گے، جو غلط ہے اس کے ساتھ نہیں رہیں گے، نہ اس کے ساتھ اٹھیں گے، نہ بیٹھیں گے، نہ کھانا کھائیں گے۔ امامت چلے یا نہ چلے، حدیث پاک سماعت کر لیں۔ عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا يأتين على أمتي كما أتى على بني إسرائيل حزب النعل بالنعل حتى إن كان منهم من أتى أمه علانية لكان في أمتي من يصنع ذلك وإن بني إسرائيل تفرقت على 72 ملة وتفترق أمتي على 73 ملة كلهم في النار إلا ملة واحدة قالوا من هي يا رسول الله قال ما أنا عليه وأصحابه أو كما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بڑی پیاری حدیث پاک آپ کو پڑھ کر سنائی، اس کا ترجمہ ہم آپ کو سناتے ہیں، پوری بات واضح ہو جائے گی، آپ کو بھی پتہ لگ جائے گا کہ کون سا فرقہ جنتی ہے اور کون سا فرقہ جہنمی ہے، اور یہ کیا یہ باتیں سنیوں کی طرف سے بنائی ہوئی ہیں یا اللہ کے رسول نے اس کا حدیث میں ذکر کیا ہے، شریعت میں اللہ کے رسول نے اس کا ذکر کیا ہے، بات واضح ہو جائے گی۔ لہذا ترجمہ سماعت کر لیں، بات لمبی ہوگی لیکن پھر بھی بات اچھی ہوگی، ایسی بات ہوگی کہ انشاءاللہ آپ کا بھی ایمان بچ جائے گا اور ان لوگ سے آپ دور ہو جائیں گے جو یہ کہہ کر ایمان کو لوٹنے کی کوشش کرتے ہیں، ایمان پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ تو لڑانے والوں کا کام ہے۔ علماء کرام تو لڑاتے ہیں، بریلوی حضرات لڑاتے ہیں، لہذا اپنے ایمان کو سلامت رکھیے، ایمان ہے تو سب کچھ ہے، اگر ایمان نہیں تو کچھ بھی نہیں، کیونکہ بے ایمان انسان جو ہے چلتا پھرتا جانور کی طرح ہے، مردہ ہے۔ ترجمہ سماعت کریں۔ اس حدیث پاک کے راوی حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول دانائے غیوب حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لَيَأْتِيَنَّ عَلَىٰ أُمَّتِي كَمَا أَتَىٰ عَلَىٰ بَنِي اسرائیل۔ آقا نے فرمایا میری امت پر ایک زمانہ ضرور ایسا آئے گا جس طرح سے بنی اسرائیل پر آیا تھا، حزب النعل بالنعل، بالکل ہو بہو ایک دوسرے کے مطابق۔ آقا آگے ارشاد فرماتے ہیں حتی ان کان منہم من اتی امہ علانیہ، یہاں تک کہ اگر بنی اسرائیل میں سے کسی نے اپنی ماں سے علانیہ بدفعلی کی ہوگی، بدتمیزی کی ہوگی، تو میری امت میں ضرور کوئی ایسا ہوگا جو اس برے فعل کو انجام دے گا۔ اللہ اکبر۔ آقا آگے ارشاد فرماتے ہیں
ترجمہ ہے یہ ترجمہ، آپ غور سے سنیے۔ بَإِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ تَفَرَّقَتْ عَلَى سِنَتَيْنِ وَسَبْعِينَ مِلَّةٍ، اور بنی اسرائیل 72 مذہبوں میں 72 فرقوں میں بٹ گئے تھے۔ وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى 73 مِلَّةٍ، اور میری امت 73 فرقوں میں 73 مذہبوں میں بٹ جائے گی۔ كلهم في النار إلا ملة واحدة، وہ سب کے سب جہنمی ہوں گے سوائے ایک فرقے کے، اور میں ایک مذہب والوں کے علاوہ سب کے سب جہنمی اور ناری ہوں گے۔ آگے سماعت کریں۔ قالوا من ہی یا رسول اللہ، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وہ ایک مذہب والے، وہ ایک فرقے والے کون ہیں؟ ان کی پہچان کیا ہے، ان کی نشانی کیا ہے؟ قال ما انا علیہ واصحابی، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، وہ لوگ اسی مذہب و ملت پر قائم رہیں گے جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں۔ اے لوگو غور کرو، اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی۔ تو یہ فرقہ حق ہے یا نہیں؟ جو لوگ فرقوں کی بات کرتے ہیں کیا وہ غلط ہیں؟ یا جو اس بات کو کہتے ہیں کہ فرقہ سنیوں نے لگا رکھا ہے کیا وہ غلط ہیں؟ تو حضرات حدیث سے پتہ چلا کہ جو جنتی فرقے کی بات کرے وہ بھی حق پر ہے، اور جو جہنمی فرقے کے بارے میں نشاندہی کہے، اس کی پہچان بتائے، وہ بھی حق پر ہے۔ لہذا ان لوگوں یہ فرقہ بریلی والوں نے نہیں بنایا، اعلیٰ حضرت نے نہیں بنایا، سنیوں نے نہیں بنایا، سنیوں نے نہیں بتایا، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان کو سنیوں نے عام کیا، اعلیٰ حضرت نے عام کیا۔ اس لیے اے لوگوں جنتی فرقے کے ساتھ ہو جاؤ اور جہنمی فرقے سے بچ جاؤ۔ اے اماموں اپنی روٹیوں کو نہ سیکھو یہ سمجھ کر کہ اگر ہم جنتی فرقے کو بتائیں گے اور جہنمی فرقے کے بارے میں نشاندہی کہیں گے اور اس سے بچنے کے لیے کہیں گے تو ہماری امامت چلی جائے گی۔ لہذا امامت کے چکر میں نہ آؤ، بلکہ امامت کرنا ہے تو حق بیانی کر کے امامت کرو، اپنے بھی ایمان کو بچاؤ اور اپنی قوم کے ایمان کو بھی بچاؤ۔ اے اماموں تمہارے کاندھوں پر بہت بڑی ذمہ داری ہے، جس منصب پر تم فائز ہو اس منصب کی اہمیت کو سمجھو، اس منصب کو پورے طور پر سمجھ کر امامت کرو تاکہ امامت بھی ہو جائے اور سنیت کا اور دین و شریعت کا بھی کام ہوتا رہے۔ اے اماموں اور اے لوگوں دین و سنیت کے کام کو نہ روکو، دین و سنیت کے کام کو بند نہ کرو، باقی سنا کر صرف لوگوں کو ہنسا کر یوں ہی ٹائم کو خراب نہ کرو، بلکہ جنتی فرقے کے بارے میں بتاؤ اور جہنمی فرقے سے اپنے سنیوں کو بچاؤ، کیونکہ بھولے والے سنی جس کی بات سنتے ہیں اسی کے چکر میں آ جاتے ہیں، یہ مطالعہ تو کرتے نہیں ہیں، پڑھتے تو ہے نہیں، زیادہ باتیں سنتے تو ہے نہیں، جس نے جیسا کہہ دیا ویسے ہی اس کے پیچھے چل دیتے ہیں۔
لہذا اے ہمارے اماموں، اے سنی اماموں، اپنے مقتدیوں کی پورے طور پر اصلاح کرو اور جہنمی فرقوں سے انہیں بچاؤ، چاہے وہ جہنمی فرقہ قادیانی ہو، چاہے غیر مقلد ہو، چاہے وہ وہابی یا دیوبندی ہو یا اور اس کے علاوہ فرقے ہوں، لیکن سارے فرقوں سے اپنے سنیوں کو بچاؤ۔ سنی کم نہیں ہیں، سنی بہت ہیں، لیکن سنیوں کو راہ راست سے ہٹایا جا رہا ہے، غلط غلط باتیں سنا کر ان کو اپنی طرف توڑا جا رہا ہے، اور یہ بتا کر کہ سنی علماء تو لڑانے کی کوشش کرتے ہیں، فرقے بازی کی بات کرتے ہیں، یہ لوگ اسی پر اترے ہوئے ہیں، اسی پر تلے ہوئے ہیں۔ لہٰذا ان لوگوں اپنے سنیوں کے ایمان کی حفاظت کرو، ان کے ایمان کو مضبوط کرو۔ اے امامو، اگر تم نے اپنے مقتدیوں پر زور دے دیا تو انشاءاللہ دیوبندیت ہر بستی سے دم توڑتی ہوئی نظر آئے گی، ختم ہوتی ہوئی نظر آئے گی۔ رد وہابیہ بھی کرو، جنتی فرقے کے بارے میں بتاؤ، جہنمی فرقے سے بچنے کے لیے بتاؤ، اور اس بارے میں اصلاحی بیان بھی کرو، ان کی اصلاح بھی کرتے رہو، مسائل بھی بتاتے رہو، انشاءاللہ سارے سنی تمہارا ساتھ دیں گے۔ جب سنی ساتھ ہوں گے تو حضرات گرامی تمہاری امامت بھی نہیں جائے گی، ایمان تمہارا بھی محفوظ رہے گا اور تمہارے مقتدیوں کا ایمان بھی محفوظ رہے گا۔ ہاں مان لو خدا نخواستہ اگر اس مسئلے میں پڑھ کر پھر تم نے جہنمی کو برا کہا، جنتی کو صحیح کہا، اگر وہ لوگ برا مان گئے اور سنی لوگ پلپلے لوگ ان کے چکر میں آ کر آپ کو ایمان سے، امامت سے، منصب امامت سے ہٹاتے ہیں، تب بھی کہیں نہ کہیں آپ کو امامت ضرور مل جائے گی، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے رزق کا آپ کے لیے، آپ کے بچوں کے لیے انتظامات ہو جائیں گے۔